السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم۔ یار پا جنید ایک گل میرے ذہن میں پھنسی ہوئی ہے، ذرا اس پہ بھی ڈسکس کریں۔ جو ہمارے اپنے بھی بچے ہیں اور دوسرے لوگوں کے بھی جو بچے ہیں، جتنے بھی اگلی نسل ہے، یعنی ان کا یہ مائنڈ سیٹ نہیں بنتا جا رہا، ان کو یہ عادت نہیں ہے، فالو کرنا شروع ہو گئی یہ اپنا وہ کیا اسے کہتے ہیں پروٹوکول سٹیٹس۔ ہر سطح پر تم دیکھو کہ جہاں پہ ہمارا بس چلتا ہے ہم اتنا وی آئی پی سٹیٹس ضرور انجوائے کرتے ہیں، کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ تم دیکھو نا کہ اگر مجھے عام ایک بینک میں قطار میں کھڑے ہو کر اگر بل جمع کروانا پڑ جائے تو بھی میری پوری کوشش ہوگی کہ یار کسی نہ کسی طرح میری جان اس لائن میں لگنے سے چھٹ جائے۔ ہاں، اور میں اندر جا کے مینیجر صاحب کو سیدھا ٹکروں اور مجھے چائے کا کوپ پلا کے میرا بل جمع کرائیں، اور پھر میں محلے میں جا کے اپنے دوستوں میں کہوں یار میں سویرے گیا بینک، مینیجر نے مینوں اندر ہی بلا لیا اے سی والے کمرے چ، مینوں با کے چاہ دا کپ اب کے راستہ دے پیو جناب، وہ چاہ مکی ہے بل شل دی رسید میرے کو آ گئی اسی میں آ گیا۔ یار بڑا یار عزت کرتے ہیں بینک والے۔ ویسے سر اپارٹ فرام دیٹ ہمارے ہاں ایک عام کام جو ہے اس کو اتنا مشکل اور کمپلیکیٹڈ بنا دیا گیا ہوا ہے کہ لوگوں کو سفارش یا شارٹ کٹ ڈھونڈنا پڑتا ہے مجبور ہو کر۔ ایک حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں جو روٹین کے جو نارمل کام ہے وہ بھی مشکل اور پیچیدہ بنا دیے گئے ہیں، لیکن ایمانداری سے اگر کبھی ہم اپنے رویے کا جائزہ لیں تو وہ کام جہاں پہ کوئی آپ کو تردد یا مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا وہاں پر بھی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ مجھے وی آئی پی پروٹوکول ملے اور مجھے عام لوگوں سے ہٹ کر ڈیل کیا جائے۔ ہوتا ہے نا یہ بالکل ہمارا جہاں پہ کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ پبلک کا بھی اب یہی ذہن ہے، بچے بحث کرتے ہیں آگے سے۔ اگر آپ بچوں سے کہیں نا کہ بیٹے یہ جو اس کا پروسیجر ہے یہ ہے، شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈنا چاہیے، آپ بیٹے سیدھے رستے سے جا کے یہ کام اپنا کرائیں، وہ بچے بحث شروع کر۔ بچے تو اتنی بحث کرتے ہیں، مجھے صبح میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ کہنے لگا کہ پاپا یہ انسان کیسے بنا تھا؟ میں نے اسے بتایا، میں نے کہا بیٹے اصل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور پھر مائی حوا کو پیدا کیا اور پھر ان سے آگے پھر انسان کی نسل چل پڑی۔ تو میرا خیال ہے 12 بجے والی روٹی جو دوپہر کی ہوتی ہے جسے ہم لوگ لنچ کہتے ہیں، اس وقت وہ اپنی والدہ سے پوچھ بیٹھا کہ ماما یہ انسان جو ہے یہ کیسے بنا تھا؟ اب والدہ اس کی ذرا تھوڑا سا ہسٹری کو سمجھنے والی اور دلچسپی لینے والی خاتون ہے، پڑھی لکھی، وہ کہنے لگی بیٹے یہ ڈارون جو ہے اپنا بھائی ایک ہوتا تھا، اس کا جو کلیہ ہے وہ یہ ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ پہلے انسان بندر ہوتا تھا، یہ جو بندر ہے یہ آہستہ آہستہ بدل کے انسان بن گیا ہے۔ وہ آ کے میرے ساتھ بحث اس نے شروع کر دی بیٹے میرے، کہتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے یہ اس طرح بنا ہے، ماں بتا رہی ہے کہ وہ پہلے باندر تھا انسان، وہ آہستہ آہستہ بدل کے انسان بنے۔ لڑنے لگ گیا میرے ساتھ، میں نے بڑی مشکل جان چھڑائی، میں نے کہا بیٹے میں نے تمہیں اپنے خاندان کا بتایا ہے، تمہاری والدہ تمہیں اپنے خاندان کا بتا رہی پھر تمہیں نہیں پتا، پھر پیچھے کھڑی تھی سن رہی تھی، آگے بات سمجھ جاؤ پھر کیا ہوا۔ پھر سمجھ گئے یار یہ کیوں تم یار پھر کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہو۔ اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ عام سطح پر بھی جو پروٹوکول انجوائے کرنے والی بیماری ہے اس کی، اچھا اس کے لیے ایک جواز یہ تلاش کیا جاتا ہے، اکثر ہم اپنے دل کو تسلی یہ کہہ کے دیتے ہیں کہ جناب باقی لوگ بھی تو لائن میں نہیں لگتے، باقی لوگ بھی تو وی آئی پی بننے کی کوشش کرتے، کتنا بھونڈا جواز ہے۔ ایک حد تک اس طرح بھی بات درست ہے کہ اگر میں شناختی کارڈ بنوانے کے لیے پاسپورٹ آفس میں یا ایئرپورٹ پہ یا ریلوے اسٹیشن پہ اگر میں قطار میں کھڑا ہوں، اور یہ احساس میرے لیے بڑا تقویت کا باعث بن سکتا ہے کہ اگر میرے آگے کوئی مجھ سے زیادہ رتبے والا کوئی زیادہ حیثیت والا شخص کھڑا ہے پھر تو میں وہاں پہ کھڑا رہوں گا، لیکن اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ حیثیت والے یا مجھ جیسی حیثیت رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ دوسرے دروازے سے جا رہے ہیں اور اپنا کام جلدی کروا رہے ہیں، پھر میرے لیے وہ تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر ہم وی آئی پی کلچر کا خاتمہ واقعی چاہتے ہیں صدق دل کے ساتھ تو پھر یہی ہونا چاہیے کہ جو مرضی ہو جائے، جتنا مرضی حیثیت والا شخص ہے وہ تھرو پراپر چینل ہی اپنا کام کروائے، ہر شخص کو لائن میں لگنا پڑے، پھر یہ جو عمل ہے یہ تکلیف دہ نہیں ہے۔ بس یہ ہم نے واریاں لگا لی ہوئی ہیں نا جی کہ وہ کیوں گیا ہے میری حیثیت والا میں بھی جاؤں گا، یہ بھی ایک غلط چیز ہی ہے میں سمجھتا ہوں۔
وہ جا رہا ہے یار، اس کے اعمال اس کے ساتھ، آپ کے اعمال ہمارے ساتھ. کوئی تو خدا کے واسطے پہل کرے اچھائی کے لیے. اچھائی کے لیے میں سمجھتا ہوں جو پہل کرتا ہے یا جو اپنے آپ کو ہی دیکھتا ہے کہ میں نے اچھا کرنا ہے، وہ زیادہ عزت پاتا ہے. اور ہم نے تو جو زمانہ گزارنا تھا گزار لیا. میرا خیال ہے کہ اب نہیں، یار میری عمر کیا، مجھے نہ ساتھ اپنے ہمیں ایٹ لیسٹ اپنی آئندہ نسل یا اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اس بات کا عادی نہیں بنانا چاہیے. ان کو اس بات کی سختی سے تلقین کرنی چاہیے کہ وہ اپنے سٹیٹس کو اپنی پریولیج نہ سمجھے، بلکہ جہاں بھی جو قانون ہے، اصول ہے، اس کو فالو کرے ایٹ اینی کاسٹ. عزت ہی اس میں ہے یار. میں سمجھتا ہوں کہ باہر کے ملکوں میں ذرا سا آپ لین توڑتے ہیں یا بے اصولی کرتے ہیں، باقی سارے اس قدر نفرت سے دیکھتے ہیں کہ بندے کا پسینہ نکل آتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ احساس تفاخر ہے. ہمارے ہاں جو بے اصولی کر رہا ہو اس کو بیچارے ترسی نکاح سے دیکھ، یہ بڑا تگڑا آدمی ہے. یہ گپائی تگڑا ہی ہے. تگڑا کیا ہے اس کو کہو کہ بھائی ادھر چل پیچھے. اچھا سر، یہ رولز کو فالو کرنا یا ڈسپلن کو فالو کرنا، لائن میں لگنا، ہم ان ساری چیزوں کو اپنے لیے تکلیف کا باعث سمجھتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ تکلیف کا باعث نہیں، بلکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ زیادہ آسانی اور کمفرٹ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تکلیف کا باعث کم سمجھتے ہیں، توہین کا باعث بالکل سمجھتے. یہ بیماری ہمیں لے دے گئی. اچھا کبھی ہم یہ بھی تو جائزہ لینا کہ توہین کا باعث کیوں سمجھتے ہیں. ہمارے اندر تکبر ہے نا. پھر ہر شخص کے اندر ایک چھوٹا چھوٹا فرعون بیٹھا ہوا ہے جو اپنے آپ کو دوسروں سے یعنی نمایاں اور برتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. ہاں، یہ بلڈنگوں میں گھسیں تو وہ سیکورٹی والا نہیں کھڑا ہوتا، وہ الیکٹرک کفگیر سا پکڑ کے وہ دیکھ میں پھیر کے دیکھتا ہے کہ بوٹی کدھر ہے، آئی مین بمب کدھر ہے، وہ جو بمب ڈھونڈنے والے ہوتے ہیں. کئی لوگ وہ انسلٹ سمجھتے ہیں، وہ کفگیر نہیں پھیرنے دیتے اس بچے. عزیز صاحب اس کو باڈی سکینر کہتے ہیں. باڈی سکینر ہے. اللہ تمہاری خیر. تم آہستہ آہستہ میری تربیت کر سکتی ہو. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. گھبرانے کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگیں گے. وزیر اطلاعات و نشریات قمر زمان قاہرہ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں قاہرہ صاحب، ووٹ ملتے ہی کارکردگی کے سر پہ ہیں. یار مشکل نہیں ہو جائے گا پیپلز پارٹی کے لیے؟ کیوں جی؟ یار اپنی کارکردگی بتانا، اپنے کارنامے گنوانا، اتنی لمبی چوڑی فہرست ہے. اب 2-2 4-4 منٹ میں ایک ایک ووٹر کو کیسے بتائیں گے یار؟ بھائی جی بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کارکردگی اپنے منہ سے بول رہی ہوتی ہے کہ میں یہ ہوئی ہوں. کیا ضرورت ہے کسی کو بتانے کی؟ جو ان کی کارکردگی ہے قاہرہ صاحب کی حکومت کی، وہ سب کو پتہ ہی، سب پر وہ کیا کہتے ہیں، عیاں ہے. روز روشن کی طرح. بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے. کو تھوڑی کارکردگی ہے ان کی، چلو کچھ نہیں تو ہر بندے کو 5-7-10 کارکردگیاں تو ضرور یاد ہوں گی نا. کون سی کارکردگی ہے یار ویسے؟ یار کئی ہیں لسٹیں ہیں پوری موجود. کوئی ایک آدھ تو بتاؤ یار. یار ایک آدھ کی کیا بات ہوئی، پوری لسٹیں ہیں. یہ جو ابھی یہ ان کی حکومت نے یہ پوری لسٹیں ہیں ان کے پاس. کوئی ایک تو بتاؤ بھائی. او یار ایک کون سی تم ہاتھ ہو گئی ہے، تم تو بچوں کی طرح ایک پہ ہی اڑ گئے. ایک تو بتا دو بھائی. او یار ایک تو یہ جو یار قاہرہ صاحب کارکردگی کورکردگی رہن دیو، ترلا منت کر کے ووٹ مانگ لو. مجھے تو ایک بھی نہیں یاد آ رہی تو بتاؤں گا اب کیا. ترلے منت سے ہی چلنا ہے یار، ووٹ ملتا ہی ترلے منت سے ہے یار. کارکردگی کی ضرورت نہیں پڑتی. یا کسی سے تعویذ لے لیں یار. یار تعویذ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تنتے نہ کیا کرو ہمیں بچوڑے. کیا ضرورت ہے تعویذ لینے کی؟ کارکردگی لوگوں کو دکھانی ہے نا. تو قاہرہ صاحب میرا خیال ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور پہ کوئی چینی دم کرا کے تو بیچے جس سے لوگوں کی یادداشت گواچ جائے. ہاں یہ زبردست. کم خرچ بالا نشین. ہاں بالا نشین، دل نشین اگلی خبر پڑھ دیا کرو. جب بالا نشین تک بات پہنچ گئی ہے تو تمہیں پتہ چل جانا چاہیے. ایک امریکی تحقیق کے مطابق فیس بک کی عادت کو ترک کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ٹھہرا. عادت نہیں، نشہ ہے یار، باقاعدہ نشہ ہے. اور میرے خیال میں ہیروئن سے زیادہ خطرناک ایڈکشن ہے. میں نے تو سنا کہ والد صاحب پھینٹی لگائے تو فلاٹ جا کے فیس بک پہ بیٹھ جاتے ہیں. والد صاحب از چترڈ می. ہاں چترڈ ہی لکھیں گے نا شوز میں تو وہ مزہ نہیں نا. چترڈ می
والدہ صاحبہ آملیٹ بنانے کے لیے انڈا توڑے تو دوڑ کے فیس بک کھول لیتے ہیں، انڈا از نکلنگ گندا. یہ تو خبر ہے نا فٹاٹ کے کیا کر رہے ہیں. کئی تصویریں پھینکتے جائیں گے، کئی تو ادھر شو پہ بیٹھی ہوئی کھینچتی رہتی ہیں تصویریں فیس بک پہ ڈالنے کے لیے. ککڑی بار کوڑا پھول رہی ہو اس کی ویڈیو بنا کے پھینک دیتے ہیں فیس بک. یہ کون سی نئی چیز ہے؟ ککڑی جب سے پیدا ہوئی ہے وہ کوڑا پھول رہی ہے. پہلے کون سی وہ کسی آفس میں سٹینو لگی ہوئی. پہلے تو ہوتا تھا نا اگر آپ باہر نہیں نکلے اندر ہی بیٹھے ہوئے تو سارا دن آپ کو پتہ نہیں چلا باہر بارش ہو رہی ہے. اب تو بارش شروع ہوتی ہے آپ کو پچھلے اندر بیٹھے ہوئے پتہ چل جاتا ہے فیس بک سے بارش ہو رہی ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی ضرور خبر چھوڑ دیتا ہے فیس بک پہ. بدل از گرجنگ، بارش از ہوئنگ، چھت از شوئنگ، امی کپڑے دھوئنگ، ابو از سوئنگ. یار پہلے تو نرس باہر آگے بتاتی تھی نا والد کو مبارک ہو اللہ نے آپ کو کاکا دیا ہے. اب آپریشن تھیٹر کے اندر سے اسٹیٹس اپلوڈ کر دیتی ہے کاکا ہو گیا ہے. Our bakra is not eating the patas. I touch our bakra and bakra says bæ. اور بے کے سپیلنگ بھی ٹھیک لکھے ہوتے ہیں. اتنے تیز ہو گئے ہیں بچے اب. بکرے نے آگے سے بے ہی کرنی ہے، اس نے کون سا بھی یہ کرنا ہے. ان پڑھ ہوتا ہے بکرا. بکرا 4 جماعتیں پڑھا ہو تو وہ ذبح کیوں ہو. لاہور میں ایک فیشن شو کے دوران اداکارہ میرا کے پرس سے $10,000 غائب. چلو یار یہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ میرا کو پنجرے میں رکھنے والی چیز تھی جو ہم نے باہر چھوڑ دی ہوئی ہے. اور یہ ایسی ہے کہ خبروں میں رہنے کے لیے عجیب عجیب شوشے چھوڑتی ہے. میرا کی مندری گواچ گئی، میرا کا 10,000 پاؤنڈ نکال لیا، میرا نے کسی سے ₹1,00,000 لے لیا، میرا نے سچی جوتی کھبے پیر میں پہن لی، میرا کا 15,000 پاؤنڈ بکرا کھا گیا، میرا کا مالی اس کے درخت سے پاؤنڈ اتار کے دوڑ گیا. یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہ کیا بات ہوئی؟ میرا کو 5,000 پاؤنڈ کا پان نہ ملا. عزیز صاحب 5,000 پاؤنڈ کا نوٹ نہیں ہوتا. جو 5,000 کا پاؤنڈ کا نوٹ نہیں ہوتا تو پھر پان بھی تو اسی لیے نہیں نہ ملا. میرا کی خبریں سنا رہا ہوں تمہیں، بس سنا. اسی طرح کی بونگی خبریں ہوتی ہیں. میرا نے ایک اندھے فقیر کو $5 کا نوٹ دیا، اندھے نے آگے سے کہہ دیا یہ تو جعلی ہے. مینا نے کہا کہ تم تو اندھے ہو، تمہیں کیسے پتا چلا ہے؟ اننے نے آگے سے کہا میں پاویں انا ہوں جڑی تو انی پائی ہے میں ساری سمجھنا. ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. یار پاک جنید میں سوچتا ہوں کسی وقت بڑی شدید ذہن میں پریشانی ہوتی ہے کہ یہ دنیا کے اوپر ہمارے مذہب اسلام کو اور مسلمان کو بدنام کرنے کی اور اس کی برائی بیان کرنے کے جو بہانے ہیں نا جی، وہ کوئی بھی مس نہیں ہونے دیتے. یہ جو انگریز ہیں، گورے یورپین امریکن وغیرہ، ثواب سمجھ کے اپنا فرض پورا کرتے ہیں. ہاں اور جان بوجھ کے ہر جگہ پہ مذہب ٹھونس دیتے ہیں. مسلمان کو ہر جگہ پہ دھکیل کے لے آتے ہیں کہ جی یہ اس وجہ سے ہے، جی یہ اسلام کی انتہا پسندی ہے، جی یہ مسلمان کی انتہا پسندی ہے، جی فضول گفتگو شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھو نا یہاں پہ پاکستان میں یا کسی بھی جگہ پہ جو کو قتل ہوتا ہے اور ذرا کو نمایاں قتل ہوتا ہے جس پہ ذرا میڈیا ڈسکس شروع کرتا ہے، میں نے دیکھا کہ 90% ایسی وارداتیں ہوئی ہیں جن کو تکے سے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے نا وہ اسلام کی طرف لے جاتا ہے، انتہا پسندی کی طرف لے جاتا ہے، مسلمان کی بدنامی کی طرف لے جاتا ہے. یار ان کو کیا تکلیف ہے یار یہ جو گورے شورے ہیں؟ ہم بھی تو کوئی کسر نہیں نہ چھوڑتے ان کو اس طرح کی باتیں کرنے کا، موقع فراہم کرنے کا. ہم کون سا موقع فراہم کرتی ہے؟ بھئی ہم نہ تکے سے موقع بنا لیتے ہیں. اگر ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے اس بات کو ایشو بنانا ہے، پھر ہمیں اپنے رویوں میں اعتدال پسندی پیدا کرنی چاہیے نا. یہ تو اس بات میں کوئی دو آرا ہے کہ ان کو موقع چاہیے اور موقع سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے پشاور میں ایک گلوکارہ کا قتل ہوا تھا، غزالہ جاوید کا. بالکل بالکل. میڈیا نے فوری طور پر شور مچا دیا تھا، این جی اوز نے ایک طوفان برپا کر دیا تھا کہ یہ مذہبی تعصب کا شاخسانہ ہے، انتہا پسندی کا نتیجہ ہے اور یہاں پر فن کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا میں اور اس بیچاری گلوکارہ کا قتل کر دیا گیا اور کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ نہیں جناب وہ تو اس کے سابق شوہر کو کوئی اس کے ساتھ کوئی پرانی پرخاش تھی جس کی بنیاد پہ اس کو قتل کیا گیا. ہاں اس کے خاوند نے اس کو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے مارا ہے. میوچل انڈرسٹینڈنگ سے
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही होती है ना काम में जो मिस अंडरस्टैंडिंग अंग्रेजी थोड़ी सी बात डाल लो यार इसमें बात। प्रॉब्लम ये है कि इस बात में तो कोई शक नहीं है ना कि हमारा इस खित्ते में जज्बातियत और इंतहा पसंदी हमारे खमीर में शामिल है। बिल्कुल सीधी बात है। अब ये जज्बातियत कोई इटसेल्फ बिल्ट इन, इसमें कोई बुराई नहीं है। जज्बातियत बड़ी अच्छी चीज है, अगर उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको उसका रुख कर दिया जाए तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ज्यादातर हम अक्सर औकात देखते हैं कि उस जज्बातियत का गलत इस्तेमाल ही होता है, और जो वेस्टर्न मीडिया है या जो उनके फंडेड यहाँ पे लोग हैं वो उसको मजहब की तरफ ले जाते हैं। ये सरीहन से आती है। इस खित्ते के खमीर में तो जज्बातियत शामिल है, इंतहापसंदी भी है, लेकिन उसको जबरदस्ती मजहब के साथ जोड़ देना ये परले दर्जे की ज़्यादती है। इंतहापसंदी या जज्बातियत गोरे में नहीं है जी, बेतहाश है। हाँ, और कई ऐसे उधर सीरियल किलर पैदा हुए हैं। सबसे यानी जो इंसानी तारीख का जो नॉन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो सीरियल किलर था जैक द रिपर, जो फाशा खवातीन को कत्ल करता था, 66 से ज्यादा खवातीन को उसने कत्ल किया था। बेशुमार औरतें मार दी थी उसने। तुम तारीख उठा के देख लो, कहीं भी जैक द रिपर को मजहबी जुनूनी नहीं करार दिया गया, हालांकि वो अपने मजहबी कायद की बुनियाद पर खवातीन का कत्ल करता था। और पाकिस्तान में देख लो, हिंदुस्तान में, कहीं पूरी दुनिया में, बल्कि मुसलमानों की तुम पूरी तारीख उठा के देख लो, कोई एक मिसाल भी ऐसी नहीं मिलती कि किसी मुसलमान ने अपने मजहबी अकायद की बुनियाद पर सीरियल किलिंग की हो। आज एक गुजरांवाला में वाकया हुआ था, वो एमपीए पता नहीं एमएनए खातून थी, वो देखो ना, मार दिया। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी बाद में पता लगा कि वो दिमाग का भी हिला हुआ, और उसने अपने मजहबी कायद की बुनियाद पर ऐसा नहीं किया था। और सीधी सीधी एक मोटी सी बात ये है कि अगर हमारे यहाँ हकीकतन मजहबी जुनूनियत इस नहज तक पहुंच चुकी हो तो क्या हमारे यहाँ इस अंदाज में सिनेमाज, थिएटर्स, कैसीनोज और जो मुख्तलिफ इस तरह के तफरीही मराकज हैं जो मतलब उनकी तालीमात के बिल्कुल बरअक्स है, तो क्या वो इस तरह खुले आम अंदाज में अपना काम कर सकते हैं? उन पे मुंह ज़बानी तनकीद होती है, को ऐसी फौज चीज नजर आए या उरियानी फाशी नजर आए, इंतहा पसंदी जो है या दहशतगर्दी टाइप चीज कोई भी नजर नहीं आती। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह की जितनी उरियानी फाशी अब टेलीविजन पे भी नजर आती है और हर जगह पे नजर आती है, इस तरह की बात हो तो ये हो, खौफ से ही ना हो ये। अच्छा, इस हवाले से एक और बात भी बहुत अहम है कि इस इंतहा पसंदी की आड़ में ये बात भी हम पे मुसल्लत की जाती है, हमसे यानी डंडे के जोर पर यह मुतालबा किया जाता है कि आप अपना निसाब तालीम तब्दील कर दें, क्योंकि ये इंतहा पसंदी के फरोग का बायस बन रहा है। ये कैसे आप कह सकते हैं? आप फलां अहदीस निकाल दें, आप तारीख के फलां वाकयात अपने निसाब से बाहर कर दें, खारिज कर दें, किस बुनियाद पे? भाई इस्लाम में तो शुरू से आखिर तक मियाना रवि है, इसके अलावा दर्श ही किसी चीज का नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जो लाइफ है, इत्तदाल मियाना रवि, और उसमें भी मिसावी गुफ्तगू की है। अल्लाह माफ करे, हमारे पूरे मजहब के दरमियान आपको कहीं किसी जगह पे किसी के को ऐसे अहकामात नजर नहीं आएंगे जो आपको इंतहा पसंदी का दर्स देते हो। बिल्कुल। वैसे भी रहमतुल्लिल आलमीन के मानने वाले किसी के लिए ज़हमत कैसे बन सकते हैं? बेशक। नाज़रीन, यहाँ में लेना है एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। इससे पहले कि हम अपना सेगमेंट शुरू करें गुमशुदा मिसरों वाला, आपने पिछले हफ्ते एक शेर पढ़ा था, यहाँ पगड़ी उछलती है इसे मैखाना कहते हैं। मेरी फ्रेंड ने पूछा कि इसका पहला शेर कौन सा है? इसका पहला मिसरा कौन सा? सॉरी, इसका पहला मिसरा बताएं जनाब। इसका पहला मिसरा। पहली बात तो ये है कि एम फटाटी ना रल जाया करो दूसरे के साथ। उसने बात ही गलत की है, ये उसकी सहेली पूछ ही नहीं सकती। क्यों? सिर्फ मुझे फंसाने के लिए, मुझे टेंशन देने के लिए ये बात हो रही है यार। यहाँ पगड़ी उछलती है, खातून को पगड़ी से ताल्लुक क्या है उसका? खातून ये पूछ सकती है यहाँ दुपट्टा लहलहाता है, यहाँ पगड़ी उछलती है, ये तो मर्दाना बात है, मर्द किसी को पूछनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये शेर नहीं है, ये एक इतला है। यहाँ पगड़ी चलती है इसे मैखाना कहते हैं। इस तरह की तो 36 इतलाएं मैं खुद दे सकता हूँ। यार बातें ना बनाओ, अगर तुम्हें पता है उसके पहले मिसरे का तो बताओ, वरना हार मान लो। यार इतला है ये भाई जी, मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की इतलाएं मुझसे सुन लो, बल्कि मुझे तो तुम इसके बाद वजीर इतलात कहना शुरू हो जाओ। अब उल्टे सीधे मिसरे पड़ेगा। सुनो, मम्मी के अब्बू को हमेशा नाना कहते हैं, यहाँ पगड़ी उछलती है इसे मैखाना कहते हैं। बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया ना। जो तरबूज है इंग्लिश में इसे दुआना कहते हैं,
यहाँ पगड़ी उछलती है इसे मैखाना कहते हैं। माय गॉड। शरकपुर से जो आगे है उसे ननकाना कहते हैं। यहाँ पगड़ी उछलती है इसे मैखाना कहते हैं। जिसे तुम रोना कहते हो उसे हम गाना कहते हैं। यहाँ पगड़ी उछलती है इसे मैखाना कहते हैं। यहाँ बीवी से चुपते हैं उसे गुसलखाना कहते हैं। यहाँ पगड़ी उछलती है इसे मैखाना कहते हैं। अब इसे पुठा कर लो। यहाँ पगड़ी उछलती है इसे मैखाना कहते हैं। जहाँ बंदे उछलते हैं उसे हम थाना कहते हैं। ये नुक्ता पुलिस की छतरौल से वाजे हुआ मुझ पर। इसे रिश्वत नहीं कहते, इसे नजराना कहते हैं। शायर बेचारा ये मिसरा लिखने की जिसारत कर बैठा था। शायर कौन है ये नहीं मुझे पता। संभल कर इस जगह रखिए कदम को शेख जी साहिब, यहाँ पगड़ी उछलती है इसे मैखाना कहते हैं। वाह, पता नहीं क्या से क्या बना दिया। एग्जैक्टली। अच्छा, एक मिसरा है, तुमने मिसरा उला बताना है। वो वादा नहीं जो वफा हो गया। अब ये ना कहना कि जी असल मिसरा ये है वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, ये गलत-उल-आम है। हाली का शेर है वो वादा नहीं जो वफा हो गया। पहला मिसरा बता दो। वो वादा नहीं जो वफा हो गया, लिया मुझसे कर्जा दफा हो गया। वो वादा नहीं जो वफा हो गया, इलेक्शन में कहकर खड़ा हो गया। वो वादा नहीं जो वफा हो गया, वो बिल ही नहीं जो अदा हो गया। वो वादा नहीं जो वफा हो गया। अजीजी तेरी सोच की डुबकियां, मुखालफ भी सड़के सुहा हो गया। वो लॉजिक ही क्या जो समझ आ गई, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। क्लर्कों से जब मुकमुका हो गया, वो वादा नहीं जो वफा हो गया। हाली ने तो सिर्फ इतना लिखा था वो उम्मीद नहीं जिसकी हो इंतहा, वो वादा नहीं जो वफा हो गया। हाली ने सिर्फ यही नहीं कहा, हाली ने ये भी कहा, हाली नवास ओए काले अबदला उमरा लंगिया हाली ने ऐसे नहीं कहा होगा। हाली ने तो बेचारे ने होली होली कहा होगा। हाली ने वो भी कहा, हाली दिल नहीं है जान भी है मांगदा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा। एक मिसरा है साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर मरहूम के वालिद MD तासीर, बहुत पढ़े लिखे बहुत लर्नड आदमी थे, मुख्तलिफ किताबों के मुसन्निफ भी थे और फैज़ अहमद फैज़ के हमजुल्फ भी थे। हाँ हाँ यार, डॉक्टर तासीर मशहूर आदमी है। डॉक्टर साहब का एक शेर है, उसका मिसरा सानी ज़रबुल मिसल की शक्ल इख्तियार कर गया है। मिसरा उला तुमने बताना है। बात चल निकली है अब देखें कहां तक पहुंचे। लो यार, ये तो बड़ा मशहूर गाना हुआ है। दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुंचे, बात चल निकली है अब देख कहां तक। ये रहा वो और ऊंचा करके गाया हुआ, बोल मुझसे नहीं गाया जाता। एक गाना जो तुमने सुनाया है उसमें अहमद राही ने तासीर साहब का मिसरा इस्तेमाल किया है। अच्छा हाँ जी, वैसे तासीर साहब का मिसरा जो है सेकंड वो और है। हाँ, वो बताओ क्या है। वो है, बात चल निकली है अब देखे कहां तक पहुंचे, पुराने जमाने में थे पेंटों के यहां तक पहुंचे। बात चल निकली है अब देखें कहां तक पहुंचे। पहुंचे नहीं पहुंचे, पहुंचे ही कहते हैं पंजाबी में इसको। पहुंचे पहुंचे ही होता है। मिसरा बताओ अगर पता है तो। हाय हाय हाय, एक ही सीट ने सवारी है कई नस्लें उनकी। ये क्या बात। एक ही सीट ने सवारी है कई नस्लें उनकी। MNA हुए तो कई फंड उनके घरां तक पहुंचे। हाय 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 हाय, सियासी शायरी भी तुम पे खत्म है। जुल्म और ज्यादती की भी कोई हद होती है। डेमोक्रेसी का ये फल है, इसे ज्यादती न कहो। बात चल निकली है अब देखें कहां तक पहुंचे। PMLQ के जब अरकान मियां तक पहुंचे, बात चल निकली है अब देखें कहां तक पहुंचे। हम जो गुलेला मारे भी तो ना कहां तक पहुंचे, बात चल निकली है अब देखें कहां तक पहुंचे। कर्जे हम मांगने दुनिया की हर थां तक पहुंचे, बात चल निकली है अब देखें कहां तक पहुंचे। बीवी की डोई भी निशाने पे मियां तक पहुंचे, बात चल निकली है अब देखें कहां तक पहुंचे।
اصل اس کا مصرع بھائی یہ ہے، دل نے آنکھوں سے کہی، آنکھوں نے ان سے کہہ دی، بات چل نکلی ہے اب دیکھے کہاں تک پہنچے. بیوٹیفل. یار جب تمہیں سارا پتا ہوتا ہے تو پھر مجھ سے کس لیے پوچھتے ہوتے؟ میں نے تو تمہیں اپنے حساب سے ہی بتانا ہے نا. لینے جو نکلا اونٹ ریٹ کی وجہ سے گاں تک پہنچے، بات چل نکلی ہے اب دیکھیں کہاں تک پہنچے. چند کمرشلز کے لیے یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. ناظرین، عید پر جانوروں کی خریداری کے حوالے سے چاروں طرف گہما گہمی ہے، لیکن ان حالات میں ایک غریب آدمی کیا سوچتا ہے یہ بتائے گا ہمیں ہمارا فیکا. چلو ہمارا فیکا کیا بتائے گا؟ ہمارا تو بکرا ہی کوئی نہیں. ہاں فیکے بہت مہنگے ہو گئے ہیں. اتنے مہنگے ہو گئے ہیں. میں نے ابے کو کیا، میں نے کہا ابا بکرے بڑے مہنگے ہو گئے ہیں. تو آگے سے کہا چاہتے ہوں دیتے ہی کڑا نہیں لے لائی. اب بات تو نہیں کرتا بکرا. اچھا. ایک بڑی اماں کہتی ہے کہ بکرا کرنا ہے، تیاگو کہنا کھمبا والا بکرا کر لے لیا، اڈن والا. اس دفعہ تو بہت ہی مہنگی قربانی ہے. وہ ہمارے فیکٹری کے حاجی صاحب اور ہمارے ملے والے ملک صاحب وہ بھی چیخ پڑے ہیں، کہتے ہیں بڑے ہی مہنگا جانور آ رہا ہے. یہ ملک ہوڑوں نے تو 9 لاکھ روپے کی قربانی خریدی ہے. اچھا. ہاں اونٹ بھی خریدا ہے، تو 2 گائے بھی خریدی ہیں، تو 6 بکرے خریدے ہیں انہوں نے. ہاں باہر ٹینٹ لگا کے سڑک بلاک کر دیا. اچھا. ادھر وہ اپنی قربانی باندھتے ہیں نا، پھر سڑک بند کر دیتے ہیں. ابے نے بٹی کڑائی ہے اپنی. کیوں؟ کیا مطلب؟ ہاڑی واڑی وہ کرتی ہیں، سڑک بند کر کے ادھر اپنے جانور باندھتی ہیں. تو ابا ان کو ایویں کہتا ہے ہفتہ پہلے ہی سڑک بند کر دیتے ہیں، اتنا لمبا چکر لگانا پڑتا ہے. اگو ملکوں نہیں کہتے ہیں تم بڑی ہے تھوپڑا دو نگانی ہوندی ہے، چل اپنی شکل پھڑتے نکل. اب میں نے گچھا چڑھ گیا تھی. میں نے کہا ابا نام پھر ملک مارتا بھی ہے. میں نے کہا شکل پھڑ اپنی، اونٹ دے تھلے ہوندی لنگ جانے ہیں. ملک آج کے کہتا ہے لے آئیے شکلوں سے گریب لنگ جانے تو اونٹ دے بچے. ابا سارے رستے گچھے میں گیا گڑ، بدوئیں دیتا رہا. ابھی ہم گڑ پہنچے ہی تھے تو تھوڑی دیر بعد نیڑی چل گئی، تو چھانا آ کے کہتا ملک دی پڑاڈو دے ہوتے درخت ڈگ پیا. جا کے میں نے دیکھا جالا درخت ہوتے ہو یار. ہم نہیں کرتے قربانی، لاکھوں روپے کی قربانیاں کرتا ہے یہ ملک. تو غریبوں کو چھچڑے اور چربی والیاں بوٹیاں دے دیتے ہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ ان کو کام پڑتا ہے نا، تگڑے تگڑے افسر وڈے وڈے، ان کے گھر دستیاں رانا واجی واہ، ان کے گھر بڑا اچھا گوشت بھیج دیتے ہیں. اور ہمارے محلے میں جو غریب بندے ہیں ان کو شاپڑ میں ایک چربی کی بوٹی، 3 ساتھ چھچڑے کی بوٹیاں، ان کے ساتھ اتنا اتنا گوشت لگا ہوتا ہے، اور ساتھ ایک وڈی ہڈی. میرا دل کرتا ہے جا کے نا تو شاپڑ ملک کے سامنے الٹا کے نا سارا چھچڑیوں والا تو شروع ہو جاؤں. یہ بھی دل کرتا کیڑ پہ. پچھلی دفعہ تو میں نے کہہ دیا تھا، میں نے کہا ملک صاحب خیر ہے، یہ بلی کا لنچ باکس ہمارے گھر کیوں بھیج دیا؟ میں نے کہا ہڈی ہی نیڑی، ہم نے ہڈی کی میخ نکال کے اس کا واجہ بنانا ہے. آگے سے بڑا تیجا مجھے کہتا ہے تیرے ابے میں کیلشیم کی کمی ہے، انہیں کھوایا کرو.
میں کہا میرے بچ تے کیلشیم دی کمی ہے تو آڈے تے حیات دی کمی ہے. میں نے کیا تو نہیں تھا. اچھا گڈ. مارتا ہے وہ. اچھا مارتا بڑا تگڑا ہے. وہ ایک دفعہ ادھر حسنین ہے ادھر منڈا. اچھا وہ اس نے بدتمیزی کی تھی تو ملک نے اس کو اندر کڑا دیا تھا. میں چپ کر کے آ گیا کار. میں نے نہیں اس کو کیا, اس نے کیا ہے تیرے بیچ کیلشیم کی کمی. میں کار آیا تو ابا آگے نا شیشے کے آگے کھڑا ہو کے چیڑ نکال رہا تھا. میں کہا چیڑتے ہیں جی کرنی آیا جی میں تیرے چ کیلشیم پوڑا ہے. یہ منکونی جو ہے نا یہ غریبوں کو چھچڑے اور ہڈیاں ہی دیتے ہیں. خود روز دعوتیں کرتے ہیں, فریزر پڑ کے رکھتے ہیں گوشت. قربانی سے پہلے غریب بندے کو بکرے کی بے مار دیتی ہے. قربانی کے بعد تکے کوابوں کے خوشبو ہی نہیں ٹکنے دیتی. چنگا ہی ہوا ہے جانور مہنگا ہو گیا, غریب بندے دی جان چھٹی. اگر 5-6 ہزار کا بکرا ہوتا تو غریب بندے کا کار وچ لڑائی ہوئی پڑی ہوئی رہنی تھی کہ کریے کہ نہ کریے. کوئی چیز بیچ کے بکرا لے لیے یا قرضہ پکڑ کے بکرا لے لیا, قربانی کر دیئے. اماں کہتی ہے چنگا ہی ہویا ہے 40,000 50,000 کا لاکھ کا بکرا ہو گیا. ہمیں اب پتا تو ہے نا کرنا ہی نہیں گل ختم. اس کا مطلب ہے فیقہ تمہارے لیے یہ عید بالکل بے رنگ ہے. ایویں بے رنگ ہے. غریب جی عید تو پہ پڑ رہی ہے ادھر رنگ اڑ گیا. مجھے تو اتنا مزہ آتا ہے عید والے دنوں میں. اچھا ہاں میں ملکوں نہ کہ بکریوں کو اونٹ کو میں ہی پٹھے کھلاتا ہوں. اچھا ہاں میں جب آتا فیکٹری سے میں سیدھا آکو ادھر ملکوں کا کار وہ جو ٹینٹ پہ باہر بندی ہوئی ہے اونٹ بھی. پرسوں مجھے اونٹ مارنے لگا تھا. اچھا میں وٹاٹ دوڑ کے ادھر ہو گیا. بڑا ان کا طریقہ اونٹ ہے کہنے نہیں ہے وڈتا بھی ہے. اچھا میں پاس کڑا تھا اونٹ کے, اس کو ایک دم غصہ چڑھ گیا. اچھا میں نے کہا اونٹ نو, میں کہا تیرا تھلی والا بول نکل گئی. ایسے ایک دم میں دوڑ گیا. میں ان کے پٹھے بازار سے لا کے بھی دیتا ہوں. اچھا ہاں ملکوں نے کہ بکرے توری دانا بڑا تیز کھاتے ہیں. اچھا دال بھی ان کو میں کھلاتا ہوں. ملکوں نے کہتے ہیں دودھ میں ڈال کے اس کو دو موٹا ہو جائے گا. اچھا میری بات سنو, تمہاری دلچسپی صرف یہیں تک محدود ہے؟ نہیں پھر ہمارے پاس ہی منڈی بھی لگتی ہے نا, میں اس میں بھی پھرتا ہوں جا کے. کیوں؟ بکریوں کا ریٹ پوچھتا ہوں. اچھا میں نے لیلا کوئی بھی نہیں تھا. میں نے ایک بندے کو کیا, میں نے کہا کتنے کا ہے بکرا بھائی جان, اردو میں پوچھا میں نے کتنے کا ہے یہ بکرا. کہتا ہے 35,000 کا. میں نے کہا 35,000 کا تو نواں آ جاتا ہے. اس نے رکھ کے میرے لاکھ پہ ڈنڈا مارا. کہتا ہے نکل پوچھ نہیں دیا جو. کہتا ہے بھی نواں ہی ہے جی کڑی ہیڈ لائٹ ٹوٹی. میں نے کہا ہیڈ لائٹ نہیں ٹوٹنی, بکرے جے سنگ ٹوٹ جے نے. ملکوں نہیں جو بکرے لے کے آئے نا وہ سنگوں والے ہیں. اچھا ہاں ان کے اتنے ایسے وڈے سنگ ہیں بکریوں کے. میں ان کو ملکوں کے بکریوں کو دال بھی کھلاتا ہوں اور ان کے سنگ بھی دباتا ہوں اور ان کی پنیاں بھی دباتا ہوں. اچھا پنیاں دباتے ہو؟ ہاں ملک کہتا ہے پنیاں ہی کٹی جانا بکرے دیاں, سنگ ہی کٹی جانا بکرے دے. میں کہا ملک صاحب ساڈے ہی سے تے ہی آنے لا سی وہ نہیں کٹنے. میں کہا تسی پوٹھ دا وعدہ کرو وہ بھی کٹ دیں گے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.